اپنا تعلق اس میں ذات سے کرایا، نبی کا تعلق منصب سے کرایا، اور نبی کے بعد آنے والے ولی کا تعلق اس کے صفات سے کرایا۔ انما ولیکم اللہ، بتحقیق بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور رسول کے بعد ایسے صاحبان ایمان جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت وضو میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس میں وا آیا ہے، وا یہ عربی زبان ہے، اور کلمہ کی اس میں اسم فعل ہے، یہ جو واو ہے اس کو حرف ہے، حرف کی کئی قسمیں ہیں، انہی میں سے ایک عدد یہ واو ہے، اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ یہ جو وا آتا ہے، کبھی واو استنافیہ ہوتا ہے جو کلام میں شروع میں آتا ہے اور وہیں سے کلام شروع ہوتا ہے، کبھی واو قسمیہ ہوتا ہے، جیسے قسم کھا کے جب اللہ میں نے ایسا نہیں کہا، یہ واو قسمیہ ہو گیا۔ ایک واو ہوتا ہے ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑنے کے لیے، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں اور، واو یعنی اور، مجلس میں فلاں صاحب ہے اور فلاں صاحب ہے، تو واو کا معنی اور ایک واو حالیہ ہوتا ہے جو حال کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ یہاں آیت کے ترجمے میں لوگوں نے بہت بڑی خیانت کی، اور وہ یہ کہ جو واو حالیہ ہے اس کو بھی واو عاطفہ قرار دیا، یعنی اور کے معنی میں۔ تھوڑی دقت تو آپ کو ہوتی ہے، میں سمجھ رہا ہوں، میری عادت میں جب بات اٹھاتا ہوں ایک اسے آسان بھی پکڑتا ہوں۔ آپ دیکھیں اب ترجمہ سنیے شاید کا جو ہمارے دوسرے بھائیوں نے کیا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ، اور جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور جو رکوع کرتے ہیں۔ آپ نے سمجھا کہ بتایا کہ بات پہنچی ہے، پھر ترجمہ کرنا پڑے گا، اور جب تک متوجہ نہیں ہوں گے جملہ دے نہیں سکتا، جملے ضائع نہیں کرنے مجھے۔ یہ جو باتیں بہت قیمتی ہیں میرے دوستوں، ترجمہ کیوں ایسا کیا گیا؟ اصل مصداق کو مرکز حقیقت سے ہٹانے کے لیے، جس کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے اس کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، لہذا اس میں عمومیت پیدا کر دی۔ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو ہے نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور رکوع کرتے ہیں۔ یہ ہر جگہ واو کا ترجمہ اور کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جس کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے، ورنہ آپ کو اب تک متوجہ ہونا چاہیے۔ میں نے کوئی بات کہی کہ ہر جگہ اور تھوڑی کھپے گا، اور جو ہے نا اب اس میں اور ترجمہ کر کے عمومیت پیدا کر دی۔ وہ ولی تمہارا اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نمازیں پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب یہ ذکر آ گیا کہ اور وہ لوگ جو نمازیں قائم کرتے ہیں، یہ الگ سے رکوع کا کیا مطلب ہے؟ اور رکوع کرتے ہیں، اور رکوع کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کوئی الگ چیز ہے اور رکوع کوئی الگ چیز ہے۔ پر رکوع تو نماز کا وہ رکن اعظم ہے کہ اگر بھولے سے بھی چھوڑ دیا جائے تو نماز باطل ہو جائے۔ کیا کہہ رہا ہوں جو نہیں بھی آپ نے۔ اچھا، آج 14 صدیاں گزر گئے اسلام کو آئے ہوئے، مجھے گھٹیا سے گھٹیا مسلمان دکھائیے کہ جو آ کے مسجد میں نماز پڑھتا ہو، گھر آ کے زکوٰۃ کا غلہ کھولتا ہو اور جلدی سے رکوع کرتا ہو۔
دنیا 1400 برس سے کوشش کر رہی ہے جس ترکیب سے ہو فضائل اہل بیت کا پردہ ڈالو. اور جو ہمارے آگے فضائل کا پردہ تو ڈالنا ہے، نمازیں قائم کرتے، زکات دیتے اور رکوع کرتے ہیں. اور جب نماز پڑھ لی تو الگ سے رکوع کا کیا مطلب ہے؟ بڑی بڑی ترکیبیں استعمال ہوتی ہیں آل محمد کے فضائل چھپانے کی. ایک ساتھ دیوبند سے بات ہے، ظاہر دیوبند ایک عجیب مدرسہ ہے، وہاں کے طلبہ بھی عربی بولتے ہیں، طلبہ بھی عربی بولتے ہیں. پڑھ لکھ کر جب کوئی فارغ ہوا تو کتنا بڑا عالم ہوگا، کوئی طرف سے خطاب کر رہے تھے. اور میں نے ایک حدیث جو بہت مشہور ہے ہمارے ابھی ادھر بھی ہے، انا مدینۃ العلم ہے وعلی البابها، تو ہمارے یہاں جو ترجمہ ہو قرآن کی ضرورت نہیں ہے، میں شہر علم اور اس کا دروازہ. لیکن انہوں نے انا مدینۃ العلم وعلی البابها میں کس ترکیب سے علی کا نام اڑایا، علی کا نام نہیں لیا، ترجمہ کر دیا. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، یہ ترکیب ہے فضائل چھپانے کے گڑ. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ کہا بہت مشہور ہے، سرکار رسالت عام کی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی البابها، میں شہر علم ہوں اور اس کا دروازہ بہت اونچا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی علی کا نام ہٹانا کون ہے، اس لیے جلدی سے ترجمہ کر دیا. میں شہر علم ہوں اور علی کا نام ہی نہیں لیا، میں شہر علم ہوں، اس کا دروازہ بہت اونچا ہے. یعنی علی کو گرایا بھی تو منہ سے اونچا نکلا. محمد و آل محمد متوجہ ہو گیا. تو یہ گل ہے، ترکیب ہے. سب کچھ روز روشن کے دروازے، آئینے کے دروازے. تھوڑا اور کرو تو سب سمجھ میں وہ اور جو ترجمہ کر دیا اور رکوع کرتے تو ہم ہمیں عاطفہ نہیں ہے تو آپ نے کہہ دیا اور رکوع کرتے. یہ تو بچے جو بیٹھے ہیں مجلس میں یہ بھی سمجھ گئے کہ نماز قائم کرتے ہیں اس میں رکوع سجدہ سبھی آ گیا. یہ الگ سے کون سا رکوع ہوتا ہے؟ آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ زکات دینے کے بعد میں رکوع کرتا ہوں، کیسا وزن کا خیز ترجمہ کیا ہے بھائی؟ آپ توجہ دے لیجئے گا. یہاں جو واو ہے واو حالیہ ہے. اللہ تمہارا ولی اس کا رسول ہے اور ایسے صاحبان ایمان جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں وہ راکعون کا مطلب زکات دیتے ہیں کس حال میں؟ حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. پھر بھی مفتی فضل حضرات نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے، یہ آیت کریمہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب اور اس کی تفسیر میں سب کچھ ملتا ہے. لائبریریاں بڑی بڑی، آپ کے نیٹ کا زمانہ ہے، جاؤ نکال کے دیکھو کیا ہے ولایت کس کی شان میں نازل ہوئی، یہ آئے ولایت اس کا نام ہے کس کی شان میں نازل ہوئی. نیٹ کھولیے اور سرچ کیجیے، آپ کو سب معلوم ہو جائے گا. اور کن کن کتابیں میں یہ ذکر ہے اس کا حوالہ بھی مل جائے گا. لیکن کیا پتہ نہیں دو فضائل اہل بیت لوگوں کے حلق سے نیچے اترتے ہیں. کیا ہوا کہ تو بچے کو معلوم ہے مجلس حسین کا فیض ہے کہ ہمارے بچے اپنے دین اور دھرم اور مذہب کے بارے میں خاصی معلومات رکھتے ہیں. ہم لوگ تو بس تذکر دیتے ہیں، یاد کہانی کہ پڑھایا ہوا سبق بھول نہ جاؤ. کیا کہہ رہا ہوں تو دیا. تو اب اس میں شان نزول اگرچہ ارادہ نہیں تھا لیکن آپ کو توجہ ہو گئے تو میں عرض کر دوں شان نزول کیا ہے. کوئی آیتیں ہوئی تو نہیں اتر آتی تھی. کیا کہہ رہا ہوں. اور ایک فرق پہچان لیجیے اپنا اور ان کا، اور خاص طور سے وہ لوگ فرق پہچانے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو ہمیں جیسے ہم انہیں جیسے. سناٹا ہو گیا، کیسے مجلس ہو گئی. بڑا
ہم عمل کرتے جائیں. کچھ غلط کہہ دیا میں نے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ادھر سے آیتیں آتی جائیں اور ہم اس پہ عمل کرتے جائیں. لیکن یہ وہ گھرانہ ہے یہ عمل کرتے جاتے ہیں, عمل قرآن بنتا ہے. صحابہ پر عمل والے رحمت کا. یہ عمل کرتے ہیں تو ان کا عمل قرآن بن جاتا ہے. علی نے پہلے انگوٹھی دی ہے, بعد میں آئے ولایت اتری ہے. اب لوگ کہے گا عقیدے میں ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں. علی یہ شان رہی ہے کہ پہلے کچھ دیا ہے تو ادھر سے کچھ لیا ہے. اللہ سے لیا ہے, پہلے کچھ دیا ہے پھر لیا ہے. انگوٹھی کا واقعہ آپ کو معلوم ہے, مسجد نمازوں سے بھری ہوئی, سائل آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے بندگان خدا, فقیر ہوں, محتاج ہوں, غریب ہوں, میری مدد کر دو. کوئی جواب آیا؟ سناٹا بڑا سناٹا, بالکل ایسی وقت ہے, کوئی جواب نہیں. سب دبا کے نماز پڑھے جا رہے ہیں. کوئی اللہ کا بندہ متوجہ ہوا, ارے کوئی متوجہ ہوا نہ ہوا, جیسے جب ایسے اسی مسجد میں مولا علی کی. کمال تو یہ ہے کہ آنے والے صاحب نے 3 مرتبہ بندوں سے خطاب کیا, اللہ کے بندوں میری مدد کر دو. اللہ کے بندوں میں فقیر ہوں, محتاج ہوں, غریب ہوں, کوئی تھوڑی سی میری مدد کر دو. کوئی متوجہ نہیں ہوا. مجھے تعجب نہیں ہے, مولا کو تو متوجہ ہونا چاہیے. اس گھرانے کا کرم مشہور ہے, سخاوت مشہور ہے. 3 مرتبہ اس نے آواز دی لیکن کوئی جواب نہیں ملا, نہ ان کی طرف سے نہ مولا علی کی طرف سے. میرا عنوان مولا علی ہے, دوسروں کے بارے میں سوچنے کے بارے میں ٹائم کہاں ہے. آپ نے طرف سے شاید واپس نہیں جاتا. 3 مرتبہ اس نے سوال کو دہرایا, کوئی متوجہ نہیں ہوا. یا علی آپ تو اس کی مدد کر دیتے. سوال آتا ہے ذہن میں یا نہیں آتا؟ مدد تو کی علی نے, لیکن 3 مرتبہ آواز جو اس نے دی, علی بھی ایسے تھے جیسے سن نہیں رہے. لیکن 4تھی مرتبہ ایک ذرا سے اس نے لہجہ بدلا. کیا کہہ رہا ہوں, ذرا سے ایک لفظ کو اس نے تبدیل کیا. ابھی تک کیا کہہ کے مانگ رہا تھا, اللہ کے بندوں میری مدد کر دو. ابھی تک خطاب اللہ کے بندوں سے علی کو بچاؤ, خطاب ابھی تک اللہ کے بندوں سے ہے. کوئی متوجہ نہیں ہوا, علی بھی متوجہ نہیں ہوئے. اور جیسے اس نے کہا یا اللہ گواہ رہنا تیری بارگاہ سے واپس جا رہا ہوں, علی نے فوراً سن لیا. جیسے اللہ کو خطاب کیا علی نے فوراً سن لیا, انگلی سے اشارہ کیا. سائل آیا, انگوٹھی لے کے چلا گیا. واقعہ پر ہے, واقعہ نہیں پڑھتا. میں واقعے سے نتیجہ دیتا ہوں. سوال اپنی جگہ ہے. یا علی یہ تو بندوں سے خطاب کرتا رہا, آپ متوجہ نہیں ہوئے. جیسے اللہ سے خطاب کیا فوراً آپ نے سن لیا. کہ کافی تجھے پتا بھی ہے حالت نماز میں میری کیفیت کیا ہوتی ہے. وہ بندوں کو پکار رہا تھا. اگر میں بندوں میں ہوتا تو سن لیتا, بندوں میں نہیں, بندگی میں تھا. دل کہیں, دماغ کہیں. تو ہماری علی کی نماز ہے. علی جب مصلی عبادت پہ آتے تھے تو دنیا اور مافیہ سے اس طرح بھی خبر ہو جاتے تھے کہ پیر سے تیر نکل جاتا تھا, پتہ نہ چلتا تھا. کچھ غلط
یہ محمیت کا عالم. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ پکار رہا ہے علی کا بدن یہاں ہے جسم یہاں روح اپنے مرکز میں پہنچی ہوئی ہے. ادھر اس نے کہا یا اللہ تیری بارگاہ سے لا رہا ہوں. اس کی آواز باب جعفر سے ٹکرائی اور علی نے آواز سنی. انگلی کو اشارہ کیا. اب ایک سوال آیا انگلی لے گیا. سائل ادھر کا تھا یا ادھر کا وہ سب چھوڑی بہت ٹائم لگ جائے گا. ایک سوال اور ایک اس کا جواب. پوری مسجد جب صحابیوں سے اور نمازیوں سے چھلک رہی تھی تو اتنے بڑے مجمع میں اس نے سمجھ کیسے لیا کہ ہمیں انگلی کا اشارہ ہو رہا ہے. پہلے برداشت نہ کہتے. اتنے بڑے مجمع میں اس نے کیسے پہچان لیا کہ علی اپنے انگلی کو حرکت دے رہے اشارہ دے رہے کہ انگوٹھی لے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر بھی علی کے ہاتھ میں جمی ہوئی تھی. وہ جانتا تھا کہ ملے گا تو ید اللہ سے ملے گا. محمد علی محمد پر اور اب اعتراف کے ہوئے میں کہا جو اعتراف کرتا ہمیں تھا سہنے کو کہتا. ارے صاحب آپ لوگ کہتے ہیں کہ حالت نماز میں علی نے انگشت مبارک کو اشارہ دیا. نماز میں حکم ہے کہ بالکل سائلنٹ کھڑے رہو, ہلو نہیں بولو نہیں, پوری سنجیدگی مکانت سے نماز پڑھو. علی نے انگلی کو حرکت دی تو انگلی تو ان کی ہل گئی اور جب ہل گئی تو نماز باطل ہو گئی. آپ میرے ساتھ انگلی کو حرکت دے دی علی نے تو نماز باطل ہو گئی. جواب ہوگا اس کا قرآن سے. ایک انگلی کو حرکت ہو گئی تو نماز باطل ہو گئی. تو میں کہوں گا یہاں بھی عظمت علی کو پہچانو. ارے جب علی کی باطل نماز اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ آئے ولایت بھیج دی تو علی کی کامل نماز کی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں انگلی کو حرکت ہوئی تو نماز باطل ہو گئی. میں ہر طرح کا جواب دے سکتا ہوں, لفظی بھی, عقلی بھی, نقلی بھی اور قرآنی بھی, مگر میرا مزاج ہے قرآن, لہذا اس کا جواب میں قرآن سے دیتا ہوں. شاید جو اتر جائے تیرے دل میں میری بات. توجہ دے آپ. انگلی کو حرکت ہوئی تو علی کی نماز باطل ہوئی. حج پہ یہاں گئے ہوں گے لوگ بہت ماشاءاللہ, یقیناً گئے ہوں گے. لوگ گئے حج پہ, آئے بڑے بڑے بزرگ تو گئے ہوں گے حج پہ نہیں, تو اللہ آپ کو زیارت سے مشرف فرمائے. جب آپ حج پہ جائیں گے اور وہاں سے جب مدینہ رسول کی زیارت ہو جائے گی تو وہاں ایک مسجد ملے گی آپ کو جس پر 2 گنبد بنے ہوئے ہیں. اس کا نام ہے مسجد ذو القبلتین. دل نہیں لگا. مسجد ذو القبلتین, یہ مسجد ذو القبلتین مطلب ایک قبلہ ہو تو ایک بس قبلہ کہیں گے اور 2 قبلے ہو تو قبلتین کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے 2 قبلوں والی مسجد. تو ہم نے کہا یہ 2 قبلوں والی مسجد کا مطلب قرآن میں آپ کو پتا نہیں ہے. نبی نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے. بھائی کیسے کہ نبی نماز پڑھ رہے تھے, پڑھا کرتے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے, تو یہودی تعمیر دیتے تھے کہ مسلمانوں کا رسول ایسا ہے, اس کا تو کوئی قبلہ نہیں ہے, ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے. نبی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے, کاش ہمارا بھی کوئی اپنا قبلہ ہوتا تو یہ گانے کو سننے کو نہ ملتے. اللہ نے محسوس کیا میرا حبیب تکلیف محسوس کر رہا ہے. تو این حالت نماز میں کیا کہہ رہا ہوں, این حالت نماز میں نبی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے اور اسی حالت میں حکم نازل ہوا. جبریل آئے, کہا اللہ نے کہا تھا جبریل جا کے میرا پیغام میرے حبیب کو سنا دو. فمن دے وجہ شطر المسجد الحرام. اب اسی حالت نماز میں آپ اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں. خالی آیت سنائی نہیں, جبریل نے دونوں بازو پکڑے اور نبی کو ادھر سے ادھر کر دیا.
ادھر سے ادھر کر لیا. بھائی ذرا صاحب کو کہو علی کی ایک انگلی کو حرکت ہو گئی تو نماز باطل ہو گئی اور نبی کا پورا بدن ہل گیا. صلوات محمد علی محمد. نبی کا پورا بدن ہلا نماز سلامت ہے. علی انگلی کو حرکت ہو گئی تو نماز. بس اس سے آگے مجھے کچھ نہیں کہنا آیت کا اگلا حصہ تاکہ مجھے منزل پانے میں آسانی ہو. اتنی ہی آیت ظاہری پڑھتے جتنی آپ اس سے روز سن رہے ہیں لیکن قیامت کی آیت آگے آ رہی ہے اور فتح و شکست کا معیار سمجھیں. عالم اسلام کب فتح یاب اور ظفریاب ہوگا اور کہاں ناکام ہونا مراد ہوگا اس آیت سے پتہ چلے گا. ٹکائیے گا نہیں مجھے بہت کر رہا ہوں. اب پھر آیت ریپیٹ کرتا ہوں اور پھر اس آیت کا اگلا حصہ. کتنے حقی میں آپ کے کتنی قسمیں ہیں ماشاءاللہ. ایسی کوئی بھاری گنتی تھوڑی ہے. حاکم قسمیں ہیں کہ کون کون اللہ اس کا رسول اور ایسے ایمان والے جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت سے جو زکات دیتے ہیں. تو تین لفظ آئی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ تو ہم رکھیں. والذین آمنوا کو یاد رکھنا ورنہ بیڑا ہو جائے گا. اللہ نے یاد رکھا, رسول نے یاد رکھا اور الذین آمنوا کو اگر چھوڑ دیا تو پھر سمجھو دین اور دنیا دونوں برباد ہے. اور اب بتانے کی ضرورت نہیں کہ الذین آمنوا سے مراد دو لوگ ہیں. تمہارا حاکم اللہ ہے, اس کا رسول ہے. اور کون ہے الذین آمنوا؟ یا الذین آمنوا کون ہے؟ وہی جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور رکوع و زکات دیتے ہیں. تو الذین آمنوا کو سمجھ لیا نا. آیت کا اگلا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا. کیا کہنا پھر آگے آگے نا وہی ترتیب جو پیچھے آیت میں ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. ترجمہ اتنی آسانی سے نہیں کروں گا. ہم سے لوگ کہتے ہیں مولانا یہ مٹھو بھری حزب اللہ اور یہ اتنی بڑی اسرائیل کی طاقت اور چند ہزار لوگوں نے 10,000 بچے ہیں جوان, ان کی عمروں کے بچے بھی اس کے اندر ہیں. 10 سال 15 سال 16 سال 18 سال کے لڑکے ہیں اس میں. لیکن اگر کسی خوف کو حسن نصر اللہ جیسی قیادت مل جائے زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے. انہوں نے اسرائیل جیسی بڑی طاقت کو ناکو چلے چبوا دیے اور جب ہار ہو گئی تو کتنا ماحول دیکھا ہوگا ٹی وی پر. اسرائیل پر گلے مل مل کر مجھ سے سوال ہوا تھا ورنہ وجہ کیا ہے؟ یہ تھوڑے سے لوگ مٹھی بھر لوگ جب ٹکراتے ہیں اسرائیل سے متحیاب ہو جاتے ہیں. اب میں جی مٹھی بھر لوگوں کی ہوتی ہے. توجہ ہے نا, تاریخ پڑھ جائیے آپ, تاریخ پڑھ جائیے. ہمیشہ قلت جو ہے وہ کثرت پر بھاری رہتی ہے. اور کیجیے گا, توجہ دیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سوچ اور سوچ کا فرق ہے. ان کی سوچ میں ہماری سوچ میں فرق ہے. دنیا کی سوچ میں ہماری سوچ میں فرق ہے. یہ جملہ میرا برباد نہ کرنا, شاید پورے اشرے میں یہ جملہ بھاری ہو. دنیا کی سوچ میں ہماری سوچ میں فرق ہے. دنیا طاقت کو حق سمجھتی ہے, ہم حق کو طاقت سمجھتے ہیں. طاقتوں کے ناک میں نکیل ڈال رکھی ہے. آخر کیا خاص بات ہے ان کے اندر؟ وہ خاص بات اس کا جواب اس آیت میں ہے. اگر سمجھ لو میرے بھائی, وہی آیت ہے. آئے میرا ہے اس کے آگے کا حصہ پڑھ رہا ہوں.
وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ کہتے ہیں حزب اللہ ہی کہاں سے آتے ہیں؟ یہ حزب اللہ ہی تو کہاں سے ایسی طاقت آ گئی؟ اسرائیل جیسی بڑی طاقت بیچارے دے دیتے ٹکرا جاتے ہیں اور فتح یاب ہوتے ہیں۔ تو سنیے گا، فتح یابی سب کو نہیں ملتی، فتح کے لیے شرط ہے عیسائیت کے اندر، خدا کرے سمجھ آئے۔ اور بیدار مفتی سے سنیے گا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ کو اپنا حاکم مانے گا، جو اس کے رسول کو اپنا حاکم مانے گا، اور رسول کے فوراً بعد الذین آمنوا کو حاکم مانے گا، تو یاد رکھو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہی تو وہ حزب اللہ ہے جو ساری کائنات میں غالب آنے والا ہے۔ صلوات علی محمد پر۔ ایسے نہیں لیا آپ نے جیسے میں نے دینا چاہا، غالب آنے کی شرط دیکھی، کیا کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کریں۔ 3 شرطیں لگی ہوئی ہیں، جو اللہ کو حاکم مانے گا، اس کے رسول کو حاکم مانے گا، اور الذین آمنوا کو حاکم مانے گا۔ کون ہے الذین آمنوا؟ وہی جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو زکات دیتے ہیں، وہی تو الذین آمنوا جو تینوں حکومتوں کا قائل ہوگا اور تینوں کی اطاعت کرے گا۔ تو یاد رکھو یہی وہ حزب اللہ گروہ ہے کہ جو ساری کائنات پر غالب آنے والا ہے، اور کوئی غالب آنے کا خواب نہ دیکھے، اس لیے کہ شرط لگی ہوئی ہے۔ لہجہ بتا رہا ہے، ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو ساری دنیا میں مغلوب رہو گے، غالب نہیں آ سکتے۔ اب بہت سے لوگوں نے اللہ کو حاکم مانا، رسول کو حاکم مانا، الذین آمنوا کا دامن چھوڑ دیا۔ یہ تیسرے نمبر کی جو ولایت ہے، اس کا دامن چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھو تم نے غالب کل غالب کا دامن چھوڑا ہے، لہذا ہر جگہ مغلوب تو رہو گے، غالب نہیں آ سکتے۔ صلوات علی محمد آل محمد۔ سمجھ میں آگئی؟ آیت اگلا حصہ سمجھ میں آ گیا؟ ارے کوئی سمجھے نہ سمجھو بھائی، تم تو سمجھو۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو اللہ کو حاکم مانے گا اور اس کی بات مانے گا، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کی بات مانے گا، اسے حاکم مانے گا، اور رسول کے بعد الذین آمنوا، صفات سے پہچانوا دیا کہ کون ہے الذین آمنوا، جو نماز قائم کرتے حالت رکوع زکات نورانی نقطۂ نگاہ سے۔ آپ کا مذہبی اور دینی حاکم کون ہے؟ اللہ، رسول، اور رسول کے بعد الذین آمنوا۔ یہ بتائیے رسول اپنے آپ بن گئے، خود ہی دعویٰ کر لیا کہ رسول ہوں، یا اللہ نے بنایا؟ ارے یہی متوجہ ہونا چاہیے، اللہ نے بنایا۔ کوئی نبی خود سے نبی بن گیا؟ کچھ لوگوں نے مل کے نبی کو نبی، رسول کو رسول بنا دیا؟ کہاں ہے؟ نبی کو نبی اللہ نے بنایا، رسول کو رسول اللہ نے بنایا، امام کو امام اللہ نے بنایا، اور ولی کو ولی کون بنائے گا؟ خود بن جائے گا، اللہ ہی تو بنائے گا۔ سب تو پڑھے دے رہا ہوں میں، ٹائم لگا دوں گا کیونکہ ایسی بات نہیں ہے، وقت کا مجھے خیال ہے، خدا کا فضل و کرم ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے یہ حاکم ہے تو خالق دیکھیے، امام کو ابراہیم کو بھی بنایا گیا، لیکن کیا کہا گیا؟ اے بے جائے للناس اماما، ان کی امامت کو محدود کیا للناس میں، جو یہ بھی نہ سمجھے اس کا ناس جائے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ فرمایا، ان جائے للناس اماما، ابراہیم کی امامت جو ہے محدود ہو گئی ناس میں۔ ناس کو جانتے کسے کہتے ہیں؟ انسانوں کو کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم امام ہے مگر امامت کا دائرہ محدود ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کیسے سنا کا ہو گیا؟ دائرہ امامت ابراہیم محدود ہے لوگوں تک، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، وہ بس انسانوں تک امامت ہے،
لیکن جب انہیں اللہ نے امام بنایا، جب انہیں ولی بنایا تو لوگوں تک محدود نہیں رکھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ لوگوں تک محدود نہیں رکھا۔ ان کی امامت اور ولایت کا دائرہ اللہ نے اتنا وسیع کر دیا کہ اب تم زمین پہ حکومت کرو، آسمان پہ حکومت کرو، چاند پہ حکومت کرو، ستاروں پہ حکومت کرو، سورج پہ حکومت کرو۔ اب اگر تمہیں دیکھنا ہو، یقین نہیں ہے کہ علی حاکم ہے، یقین نہیں کہ گھرانہ حاکم ہے، تو دیکھو آزمائش کر لو، امتحان کر لو، دیکھو ان کے اشاروں پر سورج پلٹ کے آتا یا نہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے ان کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہوتا یا نہیں؟ ان کے چشم ابرو کے اشارے پر ستارہ تہلیس پہ آ کے سجدہ کرتا یا نہیں؟ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ ان کے اشارے پر بہتا پانی منجمد ہوتا ہے یا نہیں؟ ان کے اشارے پر آگ اپنی فطرت بدلتی ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ قرآنی نقطہ نگاہ سے طے ہو گیا، یہ حاکم چاند محکوم، ستارے محکوم، سورج محکوم، زمین محکوم، آسمان محکوم، سارے جن محکوم، سارے انسان محکوم، سارے فرشتے محکوم، سارے فرشتے محکوم۔ نوکر ہے اس گھرانے، اس گھرانے کے نوکر ہیں فرشتے۔ اس سے بڑی قربت معصوم فرشتے جو گھرانے میں نوکری کرتے ہو، کیا کہنا اس گھرانے کا کیا کہنا؟ تو جب اللہ نے انہیں حاکم بنا دیا تو اب بتائیے بیعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب بچوں کو سمجھا دوں، ماشاءاللہ سمجھدار سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیع و شرع، یہ سنا ہے بیع و شرع؟ ماشاءاللہ یہ شہر کاروباری لوگوں کا ہے، خرید و فروخت کا شہر ہے یہ۔ بیع و شرع، بیع یعنی بیچنا، شرع یعنی خریدنا۔ بیع یعنی بیچنا اور شرع یعنی خریدنا۔ تو بیعت اسی بیع سے بنا ہے، بیچنا، بیع یعنی بیچنا۔ یزید کہہ رہا حسین ہماری بیعت کرو۔ حسین کون ہے؟ وہ ایک سلسلہ ہے نا، ولایت کا ایک پورا سلسلہ ہے، نبی کے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، اسی سلسلہ ولایت کے گھڑی کا نام حسین۔ اللہ کی طرف سے حاکم کون ہے؟ حسین ابن علی۔ اور یزید کہہ رہا ہے کہ حسین میری بیعت کرو۔ یہ کیسی الٹی گنگا بھائی؟ محکوم حاکم سے کہہ رہا ہے کہ اپنے کو مجھ سے بیچ دو۔ بیعت بھائی بول تو دیا، بیعت یعنی بیچنا۔ بیچ دو کا مطلب یہ ہوا کہ اب تمہارا کوئی پاور نہیں، کوئی اختیار نہیں، ہماری رعیت کرو، ہماری ملکیت کرو، جو تم کہو کہ وہ میں نہیں کروں گا، جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے ولید کے دربار میں بلایا گیا۔ 2-4 منٹ مسائل کی منزل ذرا دور ہے، بات مکمل کر دوں۔ جسے اللہ نے حاکم بنایا، جسے اللہ نے ولی بنایا، اس سے مطالبہ بیعت۔ تو حسین اور بیعت کریں، توجہ دیجیے گا۔ ولید کے دربار میں بلایا کرتا ہے، یزید کا خط رکھا گیا، امیر شام کا انتقال ہو چکا ہے، تمام خط پڑھ اور کھڑے ہو گئے۔ اس میں 2 سوال تھے، یا حسین سے بیعت لے یا حسین کا سر کاٹ میرے پاس بھیج دے۔ حسین کھڑے ہو گئے، مسائل کی منزل نہیں ہے، بھی سنیے گا، کھڑے ہو گئے۔ کیا کہہ کے کھڑے ہوئے کہ لا یوالو مثلی مثلہم، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اتنا ہلکا جملہ نہیں ہے، امام حسین کا جملہ ہے یہ۔ امام کو بیعت نہیں کرنی تھی تو کہہ دیتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، لیکن اگر امام کہتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا تو جھگڑا یہیں تک محدود ہو جاتا۔ حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام نے فیصلہ سنا دیا، اگر قیامت تک یزید جیسے آتے رہیں گے تو قیامت تک کوئی حسین جیسا گزرتا رہے گا۔ کہاں کہہ رہا ہوں میں، توجہ دیا۔ امام یہ کہہ کے کھڑے ہو گئے، حضرت رسول
کوئی فیصلہ نہیں دیا. تو یہ رات کا وقت تھا. امام نے کہا اب یہ جو مطالبہ بیعت ہے اس کا فیصلہ رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں کروں گا. میرے جملے پر بات نہ کیجیے گا. رات کے اندھیرے ولی رات کے اندھیرے میں فیصلہ نہیں ہوگا, دن کے اجالے میں ہوگا. اور دیکھ میں کیسے بیعت کا تنازع نکالتا ہوں. اللہ ہوگا کیا دل ہے, کیا گردہ ہے حسین ابن علی کا. اس گردے کا پتہ بھی آپ کو تاریخ کربلا سے چلے گا. ایک صدر پڑھوں گا زیادہ نہیں. ایک مرتبہ امام اٹھ کھڑے ہوئے, اب وہ سب مسائل جو ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہے. کھڑے ہو گئے, کہا اب یہ فیصلہ رات کی تاریکی میں شب کے اندھیرے میں نہیں بلکہ اب اس کا فیصلہ ہوگا کربلا کے میدان میں دن کے اجالے میں. ارے دن کے اجالے کا مطلب سمجھے. امام نے کہا سمجھے بات کو, اشارہ دیا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے میرے باپ کو قتل بھی کیا, میرے باپ پہ الزام بیعت بھی رکھ دیا. تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے میرے بھائی حسن مصطفیٰ کو زہر دھرا دیا اور الزام بیعت بھی رکھ دیا. لیکن شاید اس گھرانے کی تمہیں معرفت نہیں ہے. آؤ کربلا میں آؤ, وہاں فیصلہ ہوگا. اب تو صحیح کہ میں حق بات دشمن کی زبان سے نکلوا دوں گا, ایسے حالات کھڑے کروں گا. میں ذرا اتنے آرام سے نہ سنیے, میں نے آپ سے فرصت لی ہے 2-3 منٹ کی بات مکمل کروں. آپ کو تو پتا ہے نا علی پہ الزام ہے کہ علی نے فلاں کی بیعت کر لی تھی, فلاں کی بیعت کر لی تھی. یہ سب فیصلہ کیا کربلا میں حسین نے. سنیے گا, اور دشمن کی زبان سے کہلوا دیا علی نے بیعت کر لی, فلاں کی بیعت کر لی, فلاں کی بیعت کر لی. الیاذ باللہ خاتم الدہن. علی کون ہے ذرا سمجھے. علی عین حق ہے. ایک آیت تو ابھی پڑھے دے رہا ہوں. علی عین حق ہے, حسن عین حق ہے, حسین عین حق ہے. نہ علی بیعت کر سکتے ہیں, نہ حسن کر سکتے ہیں, نہ حسین کر سکتے ہیں. تاریخی جملہ بعد میں دوں گا. میرا مزاج ہے قرآن سے اپنی تقریر کا کارنامہ آگے بڑھاتا ہوں. بڑی آسانی سے کہہ دیا حسین نے بیعت کر لی تھی, حسین نے معاذ اللہ فلاں فلاں کی بیعت کر لی تھی. میں کہوں گا علی نے بیعت کر لی تھی, حسین کے باپ علی نے بیعت کر لی تھی. یہ آپ سنتے ہوں گے فلاں کی بیعت کر لی تھی, فلاں کی بیعت کر لی تھی. ارے علی کو پہچانو تب لب کھولو. علی ہے کون؟ کل میں بات کہہ چکا ہوں, حدیث دوہرا چکا ہوں. الحق مع علی وعلی مع الحق, الحق مع علی وعلی مع الحق. اب اس سے زیادہ نہیں کہنا مجھے, ریپیٹ کرنے کا عادی نہیں ہوں. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. میں نے جملہ دیا تھا, اب دیکھنا ہو کہ حق کدھر ہے, تو یہ دیکھو کہ علی کدھر ہے. جدھر علی ہوگا ادھر حق ہوگا. تم کہتے ہو کہ علی نے بیعت کر لی, فلاں فلاں کی بیعت کر لی. آیت سے جواب دے رہا ہوں. اگر خاموش بیٹھے تو قرآن کی عظیم آیت سے یہ ناانصافی ہوگی. جملہ دے رہا ہوں میں, علی نے بیعت کر لی تھی. ذرا قرآن بھی آنکھیں کھول کے پڑھو, پہلے علی کو پہچانو پھر قرآن پڑھو. قرآن بتا دے گا کہ بیعت کیا نہیں. علی عین حق ہے. اب پڑھتا ہوا ہے لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اگر حق باطل کی بیعت کر لے تو آسمان و زمین اپنا آپس میں ٹکرا جائے. آسمان و زمین ختم ہو جائے. یہ زمین کا وجود, یہ آسمان کا وجود بتا رہا ہے اسی حق پرست نے. اسی باطل کی کسی سبھی کو بیعت نہیں کی, نہ کی نہ کرے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. اب آئیے تاریخ سے جملہ دیتا ہوں, منزل پر لاؤں ہم کو پائی جگہ. یہ خلاف تھوڑا سا آگے ہوئی, یہ خلاف رکھا ہے. صلوات پر محمد علیہ السلام. ماشاءاللہ سب سمجھدار پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے, لوگ درس باتیں سمجھتے ہیں, باریکیوں کو لے لیتے. توجہ دے دیجیے گا. الحق مع شہرتہ اعلیٰ. حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے دے. حق تو وہ ہے جس کی گواہی
دشمن تجربے بات ختم ہو گئی۔ حسین کا یہ تو کمال تھا کہ اپنے حق ہونے کی گواہی دشمن سے لی، ایسے حالات کھڑے کیے، ایسے حالات پیدا کیے کہ جذبے کے اعتبار سے جو بھی حسین کے ساتھ تھا حسین نظر آ رہا۔ ادھر ابن زیاد کا خط لے کے شبر ابن جوشن کہاں آیا ہمارے ساتھ، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے سنا ہے، سنیے گا جملہ ضرور لے لیجیے، اس کے بعد آتا ہوں منزل پہ۔ اس میں لکھا تھا کہ تجھے حکم دیا گیا تھا کہ یا حسین سے بیعت لے لے یا سر کاٹ کے جواب دے دے۔ ہم نے سنا تو راتوں میں چھپ چھپ کے حسین سے ملتا اور باتیں کرتا ہے۔ اب تیرے لیے تین ہی صورتیں ہیں، دیکھیے سخت باطل حکمرانی تحریر کا لہجہ نہیں، تیرے لیے تین ہی صورتیں۔ نمبر ایک، یا حسین سے بیعت لے یا حسین کا سر کاٹ کے بھیج دے، اور اگر یہ دونوں کام تیرے بس میں نہیں ہے تو اپنے عہدے سے برطرف ہو جا اور اپنی جگہ شمر کو بحال کر دے۔ شمر نے یہ چالاکی کھیلی تھی کہ ایسی شکایتیں پہنچاؤں گا تو اس کا عہدہ مجھے مل جائے گا، اور اوپر سے لیٹر پہ لکھ دیا گیا۔ میرے ساتھ نے وہ خط پڑھا، مجھے نہیں معلوم پورا خط پڑھ پایا یا نہیں۔ تاریخ میں جو اس نے کہا، تاریخ کے دامن میں جملہ محفوظ ہے، اور یہیں سے نتیجہ لے کہ علی نے کسی کی بیعت کیا نہیں کی، یہی فیصلہ ہو جائے گا۔ یا بیعت لے حسین سے، سنیے، یا حسین سے بیعت لے اثر کاٹ کے بھیج دے، یا اپنے عہدے سے الگ ہٹ جا اور شمر کو اپنی جگہ بحال کر دے۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ پورا خط پڑھا ہوگا اس نے، پہلا ہی جملہ دیکھا تو ہمارے ساتھ نے بلند آواز سے کہا، اما واللہ لا یبالغ حسین لأن النفس عبی ہے فی جنبہ، خدا کی قسم حسین ہرگز ہرگز بیعت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پہلو میں ان کے پاک نازل ہے۔ ان کے پاک نازل ہے۔ دشمن نے بتا دیا نہ ان کے باپ نے کسی کی بیعت کی ہے، نہ یہ کسی کی بیعت کرتا ہے۔ صلوات محمد یزید اسے محکوم بنانا چاہتا ہے اور اس پر حکومت کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ اکثریت ہو گئی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں، اکثریت ہو گئی سارے عرب پر، اس کی حکومت چل رہی تھی۔ تو اس خوش فہمی میں کہا، اچھا ایک جملہ اور کہہ دوں، ایک علی الدین سے سوال ہوا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا جواب دیا انہوں نے، ایسے جواب ہمارے ہی عالم دے سکتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا صاحب۔ آخر حسین کو یزید کی بیعت سے اتنا انکار کیوں تھا؟ کہ ان کا ہاتھ بتا دیجئے، آخر یزید کو حسین کی بیعت میں اتنا اصرار کیوں تھا؟ اصرار کا مطلب آپ بتا دیجئے، انکار کا مطلب ہم بتا دیں گے۔ توجہ فرما رہے آپ، حسین کربلا میں بظاہر ایک قتل ہے، لیکن جو کربلا والوں کو حسین نے ترس کیا، یقین کریں جو جہاں ہے جذبے کے اعتبار سے، ارادے کے اعتبار سے سب حسین کا درا ہے، چاہے وہ جوان ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔
شہزادہ یزید کے حوالے سے مجھے مسائل پڑھنا چکا علاقہ مخصوص ہے شہزادہ یزید سے، میری شب عاشور ہے، میں بہت کچھ شب عاشور کے حوالے سے پڑھتا، لیکن اب وقت نہیں رہا، صرف ایک اشارہ جذبے کے اعتبار سے سب کچھ ہے۔ میں مردوں کی بات نہیں کر رہا، آئیے ذرا خواتین سے پوچھیں کہ کیا انہیں بیعت منظور ہے؟ جناب زینب نے عرض کیا تھا 9 محرم کا دن گزر گیا تھا، مجھے 22 بار کیا تھا، سب سے زیادہ بےتابی بے چینی پریشانی اگر تاری ہوئی زینب پہ تو 9 محرم کو، کیونکہ ادھر لشکر میں لشکر آ گئے اور ادھر حسین کے ساتھ قلت، ساتھیوں کی قلت، دوستوں کی قلت، سپاہیوں کی قلت۔ اب سوچے جیسے جیسے شب عاشور قریب آئی ہوگی زینب کا دل کتنا دھڑک رہا ہوگا۔ عاشور کی رات تھی، تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب نے فضا کو بلایا، کیا فضا ذرا میرے بھیا کو بلایا، فضا نے کہا شہزادے آپ کو شہزادی زینب یاد ہے۔ امام حسین زینب کے خیمے میں آئے، بہن غریب بھائی کو یاد کیا ہے، کہا بھیا میں نے آپ کو یاد کیا ہے، کیا جلدی بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ رونے کے لیے شب عاشور ہے، بزاروں رونے کا حملہ کرنا، بہن کیا کہنا چاہتی ہو؟ زینب آگے بڑھی، گلے میں بہن ڈال دی، کہا بھیا سنا ہے کل تم قتل کر دیے جاؤ گے؟ مجھے کل قتل کر دیا جائے گا، کہ بھیا کوئی ایسی صورت نہیں ہے جو تمہاری جان بچ جائے؟ امام نے کہا ایک صورت ہے میری جان بچ سکتی ہے، کہ بھیا جلدی بتا دو کیسے جان بچ سکتی ہے؟ کہ اگر میں یزید کی بیعت کر لوں تو میری جان بچ جائے گی۔ بس زینب کی تیوریوں پر مانا آ گئے، ارے بھیا کیا بہن کا امتحان دے رہے ہو؟ تم جیسے 70 بھائی ہو تو نعرہ کے دین میں قربان کرو، مگر یزید جیسے فاضل کو فاضل کی بیعت یہ تو شہزادی زینب ہے، حسین کی بہن علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کی جائیے۔ آئیے کربلا کے میدان میں سب سے کم سے بچہ، اس کا جذبہ کیا ہے؟ شاید کہتا ہے کہ ہمراہ لے کے اہل حرم کو حسین نے منصوبہ یزید کو بیکار کر دیا۔ ارے شبیر اور کرتے بھلا بیعت یزید جب مسکراتے بچے نے انکار کر دیا۔ جذبے کے اعتبار سے جوان کا تمثیل یخبر کا تذکر بھی اپنی جگہ پر حسین نظر آ رہا ہے۔ آج مادر عزیز کا جناب رواح کو غصہ دینا ہے اور ماشاءاللہ آپ رونے کی جامعہ لگی، کیونکہ شب عاشور آج نہیں روئے کے قدم ہو رہی ہے۔ اسی اللہ خانے میں جوان محمد کے مسائل ہوئے، یقیناً زینب آئی ہوں گے، عاصم کے مسائل ہوئے، یقیناً جناب میں فرما آئی ہوں گی، اکبر کے مسائل ہوئے، یقیناً زہرا آئی ہوں گی، لیکن آج علی اصغر کا غصہ لینے وہ رواح آئی ہوگی جس کی گود اس طرح اجڑ گئی کہ بچہ کربلا میں مارا گیا اور بیٹی زندان شام جہاں تمام بیویاں اپنے اپنے دیانوں جوانوں کو بچوں کو اولادوں کو سمجھا رہی تھی، تشویق جہاد دلا رہی تھی، شوق شہادت دلا رہی تھی، امام خیمے کا معائنہ کرتے رہے، زینب محمد کو سمجھا رہی ہے، اللہ اکبر لیلا اکبر کو سمجھا رہی ہے، ام فروہ قاسم کو سمجھا رہی ہے۔ ٹہلتے ٹہلتے امام رواح کے خیمے میں آ گئے، کیا دیکھا جھولے کی ڈوری پکڑ رکھی ہے، آہستہ آہستہ جھولا جھولا رہی ہے، آواز نہیں کر اللہ اصغر کل آقا سے مجھے شرمندہ نہ کرنا، اگر سیدہ کے لال پہ کوئی آنچ آئے تو میرے لال جھولے کو عزیز نہ کرنا۔ امام سے پہلے اپنی جان دے سکتا، اللہ اکبر صبح ہوئی اور بازار شہادت جب گرم ہوا تو جو مقتل میں گیا واپس نہیں آیا، جو مقتل میں گیا واپس نہیں آیا۔ حسین پہ کیا گزر کے جملہ عرض کر دوں،
خدا سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کو حیات روح دے۔ لیکن روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں لوگ آتے بھی اور جاتے بھی ہیں۔ ہم نے تو اب تک یہی دیکھا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جنازہ ایک ہوتا ہے، اٹھانے والے ہزاروں ہوتے ہیں، مگر آئے کربلا بھی فلسفہ الٹ گیا، وہاں اٹھانے والا اکیلا حسین لاشیں مارتا۔ کبھی اکبر کا لاشا لائے، کبھی محمد کی لاشیں اٹھا کے لائے، اللہ اکبر، کبھی قاسم کا پامال لاشا ہے۔ اور جب کوئی نہ رہا تو امام مختلف کربلا میں آئے، سدائے حلب ولد جی یا حلب ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے، حلب مریض ہی سنا، ارے ہے کوئی جو میری آواز پر سدائے استغاثہ مدد بیٹھ گئے، حلب مریض سنا، کوئی ہے جو میری اعانت کرے، کوئی میری مدد کرے۔ حسین کے استغاثے کا اثر کائنات کے ذرے ذرے پر مرتب ہوا، کربلا کا مقتل جنوں سے بھر گیا، آسمان سے فرشتے آ گئے، جنت چھوڑ کے انبیاء آ گئے، شہداء کی لاشیں تڑپنے لگی، کٹی ہوئی رگوں سے آواز آ رہی تھی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اگر متوجہ ہو گئے تو سن لو، بات روایت بتاتی ہے، امام نے صدائے استغاثہ طلب کیا، شہداء کی لاشیں تڑپ رہی تھی، اور ایک لاشا جو فرات کے کنارے تھا، حسین اکیلے رہ گئے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر جب اثر مرتب ہوا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدائے استغاثہ کا کوئی اثر علی اصغر میں نہ ہو؟ ادھر حسین صلاح حلب بلند کر رہے تھے، ادھر خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ امام مقتل کربلا سے واپس آئے، پہلے خیمہ پہ پہنچے، آواز دی بہن ابھی تو غریب بھائی زندہ ہے۔ رونے کا سبب کیا ہے؟ میرے بھیا جیسے آپ نے صدائے حلب بلند کی ہے، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا برسا دو، انہوں نے کہا پدا کرو، اللہ اکبر۔ امام نے کہا اچھا میرا بچہ بہت پیاسا ہے، جاؤ میری گود میں دے دو، بہن میری گود میں دے دو، شاید ظالموں کو اس کی کمسنی پر اس کے بچپنے پر ترس آ جائے، ہو سکتا ہے اسے بھوک پانی کھا مل جائے۔ امام بچے کے روئے کے میدان میں آئے، سنیے گا، انہیں لگا کے سنیے گا، اور بس اسے آنے سے سنیے گا کہ آج انہوں نے کہا پدا کرنا ہے۔ امام نے خدا یہ برا دل کسی کو نہ دیکھا ہے جو کربلا میں آل محمد کو دیکھنا پڑا، اور اشیاء کے سامنے کھڑے ہو گئے، بچے کو ہاتھوں کو اٹھایا، آواز دی ظالموں، اگر میں خطاکار ہوں، تمہاری نظر میں گناہگار ہوں، تو اس معصوم بچے نے کیا کیا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، اگر دو قطرہ پانی پلا دو گے تو فراغ میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی۔ ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ امام نے کہا اچھا تو یہ سمجھ دو بچے کے بہانے میں پانی ملوں گا، تو جلدی لے کر بچے کو لٹا لوں گا، ارے اپنے ہاتھ سے پانی ملا دو۔ امام نے جلدی لے کر بچے کو لٹایا، چند قدم پیچھے ہٹ گئے، کسی کو ترس نہیں آیا۔ ایک مرتبہ امام نے بچے کو دور اٹھایا، کہا جب جملہ کہا امام نے، کہا اے ظالموں، کیا تم نے کوئی صاحب اولاد لیا؟ ظالموں، کیا تم نے کوئی صاحب اولاد لیا؟ اب اس کے بعد جو جملہ کہا ہے امام نے، انشاءاللہ کہے گا پیٹ لیں مولا کے جملوں کو ہماری اولادیں قربان، ہماری جانیں قربان۔ ظالموں کیا تمہیں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے؟ اور اس کے بعد کا جملہ ہے عزیزارو، بڑا قیامت کا جملہ ہے، میں ادھر ادھر کی روایتیں نہیں پڑھتا، جو مقتل میں وہی پڑھتا ہوں۔ امام نے کہا اما ترونه کیف یتلذذ، اما ترونه کیف یتلذذ، ارے ظالموں کیا دیکھ رہی ہے
دیکھ نہیں رہے ہو تیرا بچہ کیسے تلفظی کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تلفظی کے معنی معلوم ہے؟ تلفظی مچھلی کی اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جو پانی سے نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ ارباب اللہ اور کرو تو قیامت کا کیا ہو جائے گا اور وقت رہا ادا ہوگا۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں مچھلی کی تلفظی، یعنی مچھلی کی وہ کیفیت جسے پانی سے نکال کے باہر پھینک دیا جائے۔ جب کسی مچھلی کو پانی سے نکال کے ریت پر پھینک دیتے ہیں تو اس پر 3 کیفیتیں جاری ہوتی ہیں۔ پہلے مچھلی اچھلتی ہے، جب اچھلنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو ریت پہ تڑپتی ہے، اور جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو کبھی اپنا کھولتی ہے، کبھی اپنا کھول لیتی ہے۔ ارے پیاس کی شدت سے اثر پر یہ 3 کیفیتیں جاری، پہلے اثر اچھلے اور اتنا اچھلے کہ جھولے سے زمین پہ گر جائے، اور جب اچھلنے کی طاقت ختم ہو گئی تو باپ پیار پہ تڑپے، اور جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو گئی تو علی اسرار کبھی اپنا حضور میں شہزادے کے گھروانے کی شدید میں آئے گی، فرصہ دینے کا حق ادا کرنا، نادان علی اصغر کو شکوہ نہ رہ جائے کہ جب ہمارا ذکر ہوا تو تم روئے۔ ارباب اللہ رونے کا پتہ کیجئے، محرم رخصت ہو رہا، اشرا جا رہا ہے، سنیے اب ایک مرتبہ امام نے کہا لال اصغر تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کر دو، حجت تمام کر دو۔ اصغر نے اپنے سوکھے لبوں پر اپنی سوکھی زبان پھیرنی شروع کی۔ اس منظر کا دیکھنا تھا، نہ جانے اشقیہ کا کیا اثر ہوا کہ وہ پھر پھر کے رونے لگے، فوج کا نقشہ بگڑنے لگا۔ عمر صاحب نے کہا اینا اینا حرملہ، اینا اینا حرملہ کا نام سن کے قیامت ہو جانی چاہیے، اس کے مقابلے میں کسے لائے گا؟ اینا اینا حرملہ، حرملہ کا حرملہ سامنے کہتا کرامت حسین، حسین کے کلام کو ادا کر دے۔ اللہ اکبر، حرمہ جیسا پہلوان بہادر تیرنداز، ارے جو اپنے ایک تیر سے گھوڑوں کو گرا دے گا جنگ میں، اسے علی اصغر کے لیے وہ لائے گا۔ ایک مرتبہ چلے سے کمان سے چلے اور پھر تیر کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد جو تیر رہا کیا ہے، ارباب مقاتل نے کیا لکھا ہے وہی پڑھوں گا۔ تیر رہا کیا، ہوا میں سلسلہ ہوا تیر آیا، ارباب مقاتل نے لکھا تیر کہاں پڑا اور کہاں سے نکل گیا، میں نے روز میں ایک کان کی طرف پڑا، دوسرے کان سے نکل گیا۔ حسین نے بچے کو دیکھا، بچے نے باہر میں چلا مسکرا کر لیا، امام الا للہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے ساتھ چھوڑ دیا، بار بار میں رس دیا، میرے ساتھ چھوڑ دیا،
سے پیدا ہو جاتا ہے، جب باپ واپس آتا ہے تو خاموش آتا ہے، باپ بیٹے کو لے کے واپس آتا ہے تو بچہ خاموش رہتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے گیا تھا روتا ہوا آیا ہے تو خاموش ہے، اس کا مطلب سکون مل گیا، تکلیف دور ہو گئی، اور باپ بھی یہی سوچ کے دوڑی میرا بچہ روتا ہوا گیا تھا اب بول نہیں رہا ہے، اس کا مطلب پانی مل گیا، سکینہ بھائی بابا بھیا کو پانی پلا میں ابھی تک بارسی ہوں، ایک مرتبہ مہمان نے آقا کا سایہ ہٹایا، کیا بیٹا من کا بھلا ہوا کیوں لگا ہوا، ارے دوسری ماں ہوتی بس کھانے کر جاتی، اللہ نے صبر روا ایک جملہ کہا اب اس لوگا گناہ آپ ہو چکے وقت قیامت کا امتحان ہے حسین کا، بیویوں نے ہلتے میں لیا، بچے کا ماتم ہوا، سنیا احمد تمام ہے ماتم ہوا، اب امام بچے کو کیا کریں، امام اپنی مسئلے کو خود سمجھتا ہے، سوچئے گا کہ اندر کتنے مظلوم ہیں، یا آخری جملے کو پتا چلے گا کتنا مظلوم ہے یہ اصلا، اس کے بعد کیا بڑھائے گا اور آگا مانا نہیں سیاست غصہ دیجیے اصلا کرم آپ کو غصہ زینب کو غصہ جناب فاطمہ زہرا کو غصہ امام نے کہا بہن بچے کو پھر میرے حوالے کر چھوٹا سا لاشا لے کے امام پشت خیموں میں آئے، پشت خیموں میں آنے کے بعد روتی جا رہی لوگ کھلتے جا رہے بھائی مظلومی امام لوگ کھلتے جا رہے پتہ یہ کسی باپ کو نہ دکھائے کہ اپنے بچے کی لہر خود کھول نہیں ہوئے امام لہر کھول رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے محسوس کیا ذوالفقار سے پانی کا بن رہا ہے، امام طرف گئے اے ذوالفقار دور ہو رہی ہے، کیا پاس کے کٹے ہوئے بازو یاد آ گئے، کیا اکبر کا رفیع کا لیٹر یاد آ گیا، اے ذوالفقار کیا قاسم کا داماد لاشا یاد آ گیا، ذوالفقار نے آواز دیا تھا جب میں جنگلوں سے آتی تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ میرے جسم سے خون دھوتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی ذوالفقار حیدر کرار کربلا میں لوگ حسین کی نصرت پہ کبھی نہ کر رہا آقا میں تو یہی سمجھتی تھی کہ مجھے آپ کے دشمنوں کا قتل کرنا ہے، مولا یہ نہ معلوم تھا امام نے قدر کھولی بچے کو دفن کیا اور بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں، ظاہر دستور ہے کہ جب قبر تیار ہوتی ہے تو قبر کا پانی چھوڑا جاتا ہے، حسین پانی کہاں سے لاتے، پانی کہاں جو شاہ چھڑکتے ہیں